السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں خضر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ مشہور زمانہ امریکی فلاسفر نام چامسکی نے انڈیا کے بارے میں کیا کہا۔ خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں نام چامسکی نے انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اس وقت انتہائی دردناک دور سے گزر رہا ہے، چونکہ انڈیا میں اس وقت RSS مائنڈ کے حامل حکمران مودی کی حکومت ہے اور انڈیا میں اس وقت یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک شدت پسند حکومت کا دور جاری ہے۔ خواتین و حضرات، نام چامسکی نے حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت بھارت کے انٹلیکچوئلز اور بھارت کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت شدت پسند حکمران کی حکومت ہے اور یہ حکمران بالخصوص اقلیتوں کے لیے انتہائی خطرناک بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر گزشتہ دنوں کے اعداد و شمار دیکھیں تو بھارت کے اندر اس وقت مسلمان، سکھ، عیسائی اور سب سے بڑھ کر دلت انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، کسی بھی معاشرے میں اگر آپ نے امن کی راہوں کو ہموار کرنا ہے تو پھر برداشت کے پیمانے کو مزید بڑھانا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نام چامسکی نے درست نشاندہی کی ہے کہ بالخصوص بھارت میں اگر اس وقت انتہائی شدت پسند حکومت موجود ہے، اس صورت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کے خطرات بھی موجود ہیں۔ چونکہ مغرب کے فلاسفرز بار بار کہہ چکے ہیں اور وہ بار بار اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی وقت بھی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، اور اس ایٹمی جنگ کی اہم وجہ مسئلہ کشمیر ہے، اور اگر ہم مسئلہ کشمیر کو براہ راست حل نہیں کرتے یا اس کو ٹیکل نہیں کرتے یا اس کا دیر پا امن کے لیے کوئی قابل تسلیم حل پیش نہیں کرتے تو پھر دونوں ممالک کسی بھی وقت جنگ کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اور یہ جنگ روایتی نہیں ہوگی بلکہ یہ جنگ انتہائی غیر روایتی ہوگی، یعنی ایٹامک ویپنز کا استعمال ہوگا اور دونوں ممالک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، برصغیر اس وقت بے روزگاری، افلاس اور غربت کے خاتمے کے لیے لڑ رہا ہے، یعنی کہ اس خطے کا سب سے بڑا مسئلہ بیسیکلی غربت، بے روزگاری ہے، افلاس ہے، معاشی بدحالی ہے، اور یہاں کی اکثریت بالخصوص اس طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ چونکہ دونوں حکومتوں کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے اور اپنے مسائل کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے، مگر یہاں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ دونوں ممالک اور بالخصوص بھارت اس وقت اس قدر شدت پسندی کی طرف راغب ہے کہ بھارت کی حکمران جماعت الیکشن میں اترنے سے پہلے بالخصوص پاکستان کے خلاف کوئی ایسا اقدام ضرور کرتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کی رائے عامہ کو ہموار کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے حکمرانی کا تاج اپنے سر پہ پہن لیتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت ہی خطرناک ہوگا کہ اگر ہم اس کو اس نقطے سے دیکھیں کہ ان دونوں کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر کوئی امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی وزارت خارجہ بھی بار بار کہہ چکی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی گزشتہ عرصے میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک کسی بھی وقت کوئی جنگ ہو سکتی ہے، اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے انٹلیکچوئلز، انڈیا کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، انڈیا کے فلاسفرز بھی یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھارت اپنا سیکولر چہرہ مسخ کرتا جا رہا ہے، جو کہ بھارت کا ایک روایتی موقف رہا ہے کہ ہم ایک سیکولر ریاست ہیں اور ہمارے ہاں تمام اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہیں، کیونکہ بھارت کی یہ حکومت بالخصوص مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، دلتوں کے خلاف ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہے جس کی وجہ سے بھارت کے اندر خلفشاری اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے، اور ان خلفشاری اور انتشار کو بھی ایک وجہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے سرحدوں سے باہر نکل جائے تو پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال میں مشہور زمانہ امریکی فلاسفر نام چامسکی نے یہ رائے دی ہے کہ مودی حکومت کو چاہیے کہ وہ شدت پسندی کے رویے کو ترک کرے اور بالخصوص ایک ایسا راستہ اپنائے جو کہ برداشت کا ہو، تحمل کا ہو، اور اس کو اس طریقے سے شدت پسندی کو نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے
خطے میں ایک بڑی جنگ رونما ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں لقمہ اجل بن سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر دیکھا جائے تو مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے نوم چامسکی کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور بالخصوص سلامتی کونسل کے اراکین ممالک کے اپنے اپنے معاشی مفادات ہیں، اور ان معاشی مفادات کی موجودگی میں یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ امریکہ اب مسئلہ کشمیر کو سرد خانے میں ڈالے اور اپنے ذاتی مفادات کو سب سے پہلے ترجیح دے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو نام چامسکی نے نشاندہی کی تھی کہ چائنا امریکہ کا سب سے بڑا حریف ہے، اور چائنا کے خلاف خطے میں امریکہ کے پاس صرف بھارت ہے جو کہ امریکہ کے پے رول پہ چین کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو فی الحال چین کے خلاف اقدام کے لیے بھارت کی اشد ضرورت ہے، اور اس وقت وہ مسئلہ کشمیر جیسے ایک نازک ایشو کو چھیڑ کر بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔